السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آواز آ رہی ہے تو ہاتھ اوپر کریں۔ جی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائیں گی۔ سورہ تکویر کی آیت نمبر 11 سے آج کی تفسیر ہے۔ سورہ تکویر، اذا الشمس کورت والی سورت 10 آیتیں ہو چکی تھی، 11ویں آیت۔ جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائیں گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائیں گی، دہکائی جائیں گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت پاس لائی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر شخص جو کچھ لے کر آیا۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، سو میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی۔ الجوار الکنس، سیدھے چلنے والے ستاروں کی اور چھپ جانے والے ستاروں کی۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے۔ والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ ظاہر ہو جائے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قول، یہ بات ہے عزت والے پیغمبر کی۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان کا پردہ اٹھایا جائے گا۔ آسمان کے اندر سے سب چیزیں باہر نکل آئیں گی۔ جہنم کو دہکایا اور بھڑکایا جائے گا اور جنت کو قریب لایا جائے گا۔ اس وقت ہر انسان کو معلوم ہوگا کہ وہ دنیا سے اپنے ساتھ کیا سامان لایا ہے جو یہاں کام آنے کے قابل ہے۔ قیامت میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اس کی خبر قرآن میں دے دی گئی ہے، اور قرآن کی باتیں بالکل سچی ہیں۔ اس میں کوئی بات واقعے کے خلاف نہیں کی گئی، حقیقت کے خلاف کوئی بات قرآن میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ستاروں کی حرکتیں، کبھی آگے بڑھنا، کبھی پیچھے ہٹنا، کبھی سیدھے چلنا، رات کا آنا، صبح کا آنا یقینی واقعات ہیں۔ اسی طرح وحی کا آنا بھی ایک یقینی واقعہ ہے۔ جس طرح سے ستاروں کی حرکتیں، آگے پیچھے، رات کا چلنا، رات کا آنا، جس طرح یقینی چیزیں ہیں، واقعات ہیں، اسی طرح وحی یعنی قرآن کا اترنا، یہ بھی ایک یقینی واقعہ ہے۔ یہ قرآن وحی ہے ایک بڑے مرتبے والے اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر پر، جسے بڑے مرتبے والے فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے پڑھ کر سنایا۔ فرمایا ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا۔ قوت والا، عرش کے مالک کے پاس درجہ پانے والا۔ مطاع ثم امین، رب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانہ نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور اس نے اس فرشتے کو دیکھا آسمان کے کھلے کنارے کے پاس۔ وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں، کنجوس نہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فأین تذهبون، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو جہاں بھر کے واسطے ایک نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے جو کوئی تم میں سے سیدھا چلنا چاہے۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طاقت کا ذکر کیا ہے۔ ذی قوت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کا ذکر کیا ہے، ذرا بتاؤ کہ تمہاری طاقت کتنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے جس کا اندازہ لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی سے کیا جا سکتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے شرق اردن میں
اردن کے مشرقی حصے میں، اردن بڑا شہر، اس کے مشرقی حصے میں 6 بڑے بڑے شہر تھے جن کی مجموعی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ تھی۔ ٹوٹل اس کی آبادی 4 لاکھ سے زیادہ تھی، زمین تھے، باغات تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کرنے کا، تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے نبی سے، میں اپنے پر کے ایک ذرا سے کنارے سے، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر، وہ فرماتے ہیں کہ ان 600 پروں میں سے ایک پر اور اس کے بھی کنارے سے میں نے پورے علاقے کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے گیا، آسمان کی اتنی بلندی پر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آواز آسمان پر سنائی دینے لگی۔ پھر میں نے اس بستی کو، اس علاقے کو زمین پر پٹخ دیا، جو 4 لاکھ کی آبادی والا علاقے تھا۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کریم جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں اور ایسے ہیں جو مضبوط ہے، طاقت والے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک امین بھی ہے۔ امین یعنی پیغام پہنچانے میں اور لانے میں کسی قسم کی خیانت اور کمی زیادتی نہیں کرتے۔ تو لقول رسول کریم، رسول سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کو رسول لغوی معنی کے اعتبار سے، لغوی کا مطلب لغت کا مطلب، لغت میں رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو۔ تو جبرائیل علیہ السلام بھی اللہ کا پیغام نبی کے پاس لاتے تھے، اس لیے وہ بھی رسول ہوئے۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں، وہ انسانوں میں سے رسول نہیں بلکہ فرشتوں میں سے رسول ہے۔ تو رسول کا مطلب پیغام لانے والا۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام مطاع ہے، یعنی آسمان پر ان کے بات مانی جاتی ہے۔ فرشتے جیسے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ معراج کی رات کے اندر جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر آسمان پر پہنچے اور آسمانوں کے دروازے کھلوانے کا ارادہ کیا، تو دروازوں پر مقرر فرشتوں نے ان کے حکم کی اطاعت کی۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی وہاں پر آسمان کے فرشتے بھی ان کی بات سنتے ہیں، اتنے اللہ کے مقرب ہے، سارے فرشتوں کے سردار ہے۔ پھر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غیب کی خبر معلوم ہوتی ہے، وما هو علی الغیب بضنین، تو وہ اس کو ظاہر کرنے میں بخل نہیں کرتے بلکہ ٹھیک ٹھیک دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ شیطان مردود کی بات نہیں، قرآن مجید شیطان مردود کی بات نہیں۔ ہاں، مشرک لوگ اللہ کے نبی پر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام جنات سے سیکھا ہے، یا عیسائی الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ کلام کسی راہب سے سیکھا ہے، کسی پادری سے سیکھا ہے۔ فرمایا یہ شیطان کا کلام نہیں، کیونکہ شیطان ہمیشہ برائی کی بات کرتا ہے، مگر قرآن پاک نہایت پاکیزہ تعلیم پیش کرتا ہے، یہ تو محض ان کا الزام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ کتنی بہترین آیت ہے، ذرا غور کرو کیسی الٹی باتیں کر رہے ہو۔ قرآن پاک کی اصلیت یہ ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھا راستہ چلنا چاہے، اسی کے ذریعے حقیقی ترقی کی منزلیں پائی جا سکتی ہے۔ اس لیے جو شخص سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے، اسے قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم جب بھی چاہو گے جب اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا مالک چاہے گا، یعنی تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ ارشاد ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کی ہدایت کے لیے قرآن کریم بھیجا۔ اس سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ پہچانتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر اس سے پہلے سورہ عبس شروع ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کا خلاصہ پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ ارشاد ہے کہ جو شخص اسلام قبول کر کے اس کی باتیں سمجھنے آپ کے پاس آئے
سورہ عبس کا خلاصہ کہ جو شخص اسلام قبول کر کے اس کی باتیں سمجھنے آپ کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی آپ اس کی طرف توجہ کریں، اگرچہ وہ کوئی بڑا آدمی نہ ہو، آپ اسلام کی باتیں اسے سکھائیں، کیونکہ اس سے اسے نفع پہنچنے کی کافی امید ہے۔ ان لوگوں کا حال جنہیں آپ اسلام میں داخل کرنا چاہتے ہو، ابھی معلوم نہیں کہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے۔ اس وقت تو وہ اسلام سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ جو اسلام کو مان چکا ہے وہ پاکیزہ عادتوں والا بن سکتا ہے، جس نے مانا ہی نہیں وہ پاک صاف کیسے بن سکتا ہے؟ مسلمان کی اصلاح کی کوشش اس بات سے پہلے ہونی چاہیے کہ غیر مسلم کو سمجھا کر مسلم بنایا جائے۔ یعنی اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سبق دیا۔ اس سے پہلے یہ صورت کس بنا پر اتری، اس کا شان نزول، صورت کے اترنے کا شان نزول، یہ صورت کس بنا پر اتری۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے کچھ لوگ جو ان میں بڑے مالدار تھے اور با اثر سمجھے جاتے تھے جمع تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور روایت کے اندر ابو جہل کا نام آتا ہے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ایسے بڑے بڑے سردار اور بڑے با اثر لوگ، مالدار لوگ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی انہیں اسلام کی خوبیاں، اسلام کی معلومات اس ارادے سے سمجھا رہے تھے کہ شاید ان کی سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور اس طرح اسلام کو قوت حاصل ہو جائے۔ آپ ان سے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک ایک نابینا صحابی، دونوں آنکھوں سے معذور صحابی، جنہیں ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم کہتے تھے، آپ کے پاس بے دھڑک چلے آئے اور آتے ہی کہنے لگے، اللہ کے پیغمبر، مجھے وہ باتیں بتائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائی ہے، تاکہ میں ان کو سمجھ کر ان پر عمل کروں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک میں سرخرو ہو جاؤں، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام بلند ہو جائے۔ وہ اسلام قبول کر چکے تھے اور اب اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہتے تھے۔ ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، ایسے موقع پر ان کا آنا اللہ کے نبی کو ناگوار ہوا، کیونکہ انہوں نے آتے ہی اپنی باتیں شروع کر دی، اور اس سے ان باتوں کا جو آپ قریش کے سرداروں سے کر رہے تھے سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اس بات سے اللہ کے نبی کے چہرے مبارک سے ناراضگی ظاہر ہوئی۔ اس وقت یہ صورت اتری، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی، آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا۔ اللہ کے نبی نے چہرے پر تھوڑا سا ناراضگی ظاہر کی اور منہ موڑ لیا۔ ان جاءہ الاعمی، کہ اس وجہ سے کہ آپ کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکری، یا سوچتا تو اس کے کام آتا آپ کا سمجھانا۔ اما من استغنی، وہ جو پرواہ نہیں کرتا، فانت لہ تصدی، سو آپ اس کی فکر میں ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ آپ پر کچھ الزام نہیں کہ وہ کفر اور شرک سے پاک کیوں نہیں ہوتا۔ واما من جاءک یسعی، اور جو آپ کے پاس آیا دوڑتا ہوا، وہو یخشی، اور وہ ڈرتا ہے، فانت عنہ تلہی، سو آپ اس سے بے توجہی کرتے ہیں۔ یعنی جیسے آپ کو شان نزول بتایا گیا، تو اس ترجمے سے وہ شان نزول قرآن کی ان آیتوں کے اس صورت کے اترنے کا سمجھ میں آتا ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر مختصر انداز میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جب عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آئے تو آپ کی پیشانی پر بل پڑ گیا، کیونکہ آپ اس وقت قریش کے بڑے لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت نابینا کا آنا اور اپنی بات کہنی شروع کر دینا آپ کو ناگوار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے آنے سے حرج ہوا؟ شاید اسے آپ کی باتوں سے دل اور جان کی پاکیزگی نصیب ہو جاتی، قرآن کی آیتیں سنتا اور سمجھتا تو اسے اس سے نفع پہنچتا۔ آپ ان کے سمجھانے میں لگے ہوئے ہیں جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے اور برائیوں سے پاک صاف ہونا نہیں چاہتے اور نہ صحیح بات سمجھنا چاہتے۔ آپ کے اوپر ان کا سمجھانا ضروری نہیں، وہ برائیوں میں لت پت رہنا چاہتے ہیں تو رہنے دو، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر آپ کے پاس دوڑا ہوا آتا ہے اور آپ کی نصیحت ماننے کو تیار ہے، آپ کا اس سے منہ موڑنا مناسب نہیں۔
تو یہ تو ان آیتوں کی مختصر سی تفسیر ہو گئی۔ تو عبداللہ ابن مکتوم یہ صحابی کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خالہ کے بیٹے تھے۔ ان کی صلاحیت کا یہ حال تھا کہ اللہ کے نبی سفر پر تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ انہیں مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس نابینا شخص کے متعلق حضرت شیخ الاسلام تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ زرہ پہنے ہاتھ میں جھنڈا لیے قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے، باوجود نابینا ہونے کے اپنی بہادری دکھائی۔ یعنی اللہ کے نبی نے جو اللہ کے نبی سے کی رشتہ داری میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خالہ کے بیٹے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی، اللہ کے نبی کے مؤذن بھی تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو 2 مرتبہ مدینہ میں اپنا نائب قائم مقام بنایا۔ سفر میں چلے گئے تھے اللہ کے نبی، غزوہ تھا یا جہاد کے سفر میں تھے۔ تو ان کا انتقال کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ زرہ پہنے ہاتھ میں جھنڈا لیے۔ زرہ جو لوہے کا قمیص جسے کہتے ہیں، لوہے کا قمیص، لوہے کا کرتا، وہ زرہ پہن کر ہاتھ میں جھنڈا لیے قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی، اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ نابینا ہونے کے باوجود آپ نے بہادری دکھائی۔ فرمایا کلا انہا تذکرہ، یوں نہیں، یہ قرآن کی آیتیں تو نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اسے پڑھے۔ فی صحف مکرمہ، لکھا ہے عزت والے ورقوں میں، مرفوعۃ مطہرہ، اونچے رکھے ہوئے نہایت ستھرے، بأیدی سفرہ، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو بڑے درجے والے نیکوکار ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے آدمی کیسا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اسے بنایا۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، ایک منی کے قطرے سے بنایا ہے، پھر اندازے پر رکھا اسے۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے مردہ کیا، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ قرآن اس لیے نہیں کہ اس کے سنانے کے لیے کسی کی خوشامد کی جائے، اسے آپ ہر ایک کو سناؤ، بلکہ جو اس کے سننے کے لیے خود دوڑا آئے اسے خوب اچھی طرح سناؤ اور مطلب سمجھاؤ، کیونکہ اسے اس سے فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ آپ کا کام اسے قرآن سنانا اور سمجھانا ہے جو اسے سننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ جو نہیں چاہتا وہ جانے اور اس کا کام، آپ اسے چھوڑ دو۔ آپ تو اس کی طرف توجہ کرو جو اسے کان لگا کر سنے اور اس پر عمل کرنا چاہے۔ قرآن کو ہرگز کسی کے سر پر زبردستی ڈالنا مقصد نہیں، یہ تو سارے انسانوں کے لیے نصیحت نامہ اور ہدایت نامہ ہے۔ جس کا جی چاہے اس سے نصیحت اور ہدایت حاصل کرے۔ یہ بڑی مقدس اور پاک صاف کتاب ہے اور مقدس ورقوں پر لکھی ہوئے لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ جو کہ ایک بڑی تختی ہے، وہاں اسے فرشتے نقل کرتے ہیں جو بڑے نیک اور معزز ہے، اور پھر اسے ہمارے پیغمبر تک پہنچاتے ہیں۔ یہ انسان کی بد نصیبی ہے کہ اس قرآن کی قدر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقررہ کے بعد ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے لیے پیدائش کا راستہ آسان کر دیا۔ اس میں انسان میں بڑی بڑی صلاحیتیں رکھ دی ہیں، پھر اسے مر کر قبر میں جانا ہے، اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مردے کو، انسانی جسم کو، انسانی باڈی کو، مردہ لاش کو قبر میں دفنانے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قرآن آیت سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر ایک بڑا احسان ہے، انعام ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے عام جانوروں کی طرح نہیں رکھا کہ مر گیا تو وہی زمین پر سڑتا اور پھولتا اور پھٹتا رہے، بلکہ اس کا اکرام یہ کیا گیا کہ اس کو نہلا کر نئے اور پاک صاف کفن میں احترام کے ساتھ میں قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ میت کو دفن کرنا واجب ہے، میت کو
دفن کرنا واجب ہے۔ پھر فرمایا ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اٹھا نکالے گا اسے، یعنی انسان کو قبر سے اٹھا نکالے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں پورا کیا اس نے جو حکم دیا تھا، یعنی اللہ نے جو انسان کو حکم دیا تھا انسان نے اسے ہرگز پورا نہیں کیا۔ فلینظر الانسان الی طعامہ، بس چاہیے کہ دیکھے انسان اپنے کھانے کو۔ انا صببنا الماء صبا، کہ ہم نے اوپر سے گرتا ہوا پانی ڈالا۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑ کر چیرا۔ فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں اناج اگایا۔ وعنبا وقضبا، اور انگور اور ترکاری اگائی۔ وزیتونا ونخلا، اور زیتون اور کھجورے اگائے۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات گنجان باغ اگائے۔ وفاکہۃ وابا، اور میوہ اور گھاس اگائے۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں یعنی تمہارے جانوروں کے کام چلانے کو، فائدہ اٹھانے کو۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا، اور اس کی تمام طاقتیں اور سارے اعضاء ایک اندازے کے مطابق اپنی اپنی جگہ درست بٹھا دیے۔ پھر اس کے لیے ہر کام کا راستہ آسان کر دیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو بے حرمتی سے بچانے کے لیے قبر میں رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اس کے بعد جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کرے گا۔ ابھی اسے دوبارہ زندگی عطا کرنے کا وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ ابھی دنیا کے قائم رکھنے کا مقصد پورے طور پر حاصل نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتلائی کہ ان قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر انسان آسانی سے ہدایت کو حاصل کر سکتا ہے۔ آدمی اپنے کھانے پینے کے سامان ہی کی طرف دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قاعدے کے ساتھ میں پہلے بارش برسائی، پھر زمین کو چیر کر اس میں سے غلہ پھل ترکاریاں اگائی، زیتون اور کھجور جیسی کارآمد چیزیں پیدا کی، درختوں سے بھرے میوے دار باغ بنائے، چراگاہیں چارہ سے بھر دی، چراگاہیں جہاں پر جانور چرتے اس کو جانوروں کی گھاس اور چارہ بنا دیا، تاکہ انسان اور دوسرے جانور اپنی اپنی ضرورت کے مطابق کھائے پیے اور زندہ رہیں۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ایسا انتظام کر دیا کہ مختلف قوتیں اپنے اپنے مقام پر کام کر رہی ہے۔ کوئی فصل اگاتا ہے، کوئی آٹا پیستا ہے، کوئی آلات مہیا کرتا ہے، کوئی روٹی پکاتا ہے۔ تو اس طرح گویا سارے سبب مل کر انسان کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پھر فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، قیامت کا حال بتلایا، قیامت کیسے ہوں گی۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب چیخ آئیں گے قیامت کی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے بھاگیں گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ وابی، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنی، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ان میں سے ہر انسان کو اس دن ایک فکر لگائی ہوئی ہوں گی جو اس کے لیے کافی ہے۔ یعنی ہر انسان اپنی اپنی حالت میں اپنی کنڈیشن میں ہوگا، جو حالت اور کنڈیشن انسان کو اپنا سوچنے کی طرف، نفسا نفسی کی طرف مشغول کریں گی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے خوشیاں کرتے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے اس دن ہوں گے جن پر غبار چھایا ہوگا۔ ترہقھا قطرہ، ان پر سیاہی چڑھی آتی ہوں گی۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہ لوگ وہی ہے جو منکر ہے، ڈھیٹ ہے، جو منکر ہے، انکار کرنے والے ہیں، بدکار اور ڈھیٹ ہے۔ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ دنیا میں جو تمہارے عیش اور آرام کا انتظام کیا گیا ہے یہ عارضی ہے، یہ ٹیمپراری ہے، اور اس لیے کیا گیا ہے کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ دنیا ایک دن ختم ہو کر رہے گی اور قیامت قائم ہوں گی۔ جس دن پہلا سور پھونکا جائے گا اس کی آواز ایسی سخت ہوں گی کہ کانوں کو بہرا کر دیں گی۔ اس کے ساتھ زور کا زلزلہ آئے گا کہ زمین پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، کچھ بھی نہ رہے گا۔ پھر ایک مدت کے بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے سب انسان دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے اور میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوں گی، کوئی کسی کو نہ پوچھے گا۔ بھائی، ماں باپ، بیوی، بچے سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے اندر ہے
کہ قیامت کے دن جب خاوند بیوی سے ملے گا تو کہیں گا، جب شوہر بیوی سے ملے گا تو کہیں گا تو جانتی ہے کہ دنیا میں تیرے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا تھا اور تمہارے حق میں کتنا بہتر شوہر تھا۔ بیوی اقرار کریں گی کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ شوہر کہیں گا پھر مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں کامیابی حاصل کر لوں۔ بیوی کہیں گی یہ بات تو معمولی ہے، اور دنیا میں تو نے مجھ پر احسان بھی بہت کیے، مگر مجھے خود ڈر ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے، اس لیے آج تمہیں نیکی دینا ممکن نہیں۔ اسی طرح باپ اور بیٹے کے درمیان بات چیت ہوں گی اور وہ بھی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرا کوئی نیکی مانگ لے، ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوں گی۔ الغرض قیامت برپا ہو جانے کے بعد کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوں گی، ہر ایک ایسی حالت میں مبتلا ہوں گا جو اسے دوسروں کی خبرگیری دوسرے کی پوچھ تاچھ کرنے کے ہوش اڑا دیں گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ اس دنیا میں جو بڑے بڑے سمجھے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جائز اور ناجائز کام کیے جاتے ہیں، اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ہاں لیکن وہ متقی، وہ پرہیزگار جن کی دوستی محض اللہ کی خاطر تھی، وہ اس دن بھی قائم رہیں گا۔ باقی سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا۔ اس دن نیک لوگ حشاش بشاش ہوں گے اور ان کے چہرے خوشی سے دمک رہے ہوں گے، اور بدکار لوگوں کے چہروں پر سیاہی یعنی کالا پن چھایا ہوگا۔ ہاں ان کے چہروں پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا۔ جس طرح کوئی سفر میں جاتا ہے تو اس کا چہرہ گرد آلود ہو جاتا ہے، یعنی چہرہ دھول مٹی سے بھر جاتا ہے، ان کی یہ حالت ہوگی۔ یہ لوگ ایمان اور توحید کے نور سے خالی ہوں گے، ان کے چہروں سے نورانیت ختم ہو جائیں گی۔ تو اس صورت کے آخر میں جو فرمایا کہ ایمان والوں کے چہرے روشن، ہنسنے والے اور خوش ہوں گے، اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے کافروں کے چہروں کے تعلق سے فرمایا کہ کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، ان پر دھول مٹی چڑھی ہوئی ہوں گی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے اور جنہوں نے کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا۔ اس صورت سے سورہ عبس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام میں سب آدمی برابر ہے، اور ہر ایک کو حق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کے یہاں درجہ حاصل کرے۔ اس صورت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی تعلیم دینے میں سب سے پہلے وہ ایمان والے ہیں۔ ایمان والوں کی اصلاح اور ان کی تعلیم کی فکر زیادہ کرنی چاہیے، برخلاف غیر مسلموں کے کہ جو اسلام لانے والے نہیں، ان کے مقابلے میں ایمان والوں کی تعلیم کی فکر اور ان کی اصلاح کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ بعد میں جو ہے غیر مسلموں کا نمبر آتا ہے کہ ان میں تبلیغ اور ہدایت کا کام کیا جائے۔ سب سے پہلے اپنے ایمان والوں کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ پھر اس سے پہلے جو ہے سورۃ النازعات شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں بھی قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس کا مضمون پہلی سورہ نبا سے ملتا جلتا ہے۔ اس سورہ نازعات کا جو مضمون ہے، جو اس میں باتیں بتائی گئی ہے، وہ ہو بہو سورہ نبا کے اندر بھی بتائی گئی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں، سورہ نبا میں ہو یا سورہ نازعات میں، قیامت کا ہی ذکر ہے۔ اس کے بعد بھی دور تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ہی ذکر فرمایا ہے، جس کے لیے اللہ مختلف طریقے اختیار کیے ہیں کہ دنیا میں پھنسے رہنے والے موت سختی کا مزہ چکھنے کے بعد موت کی سختی کا مزہ چکھنے کے بعد آخرت کے عذاب میں پھنسیں گے۔ قیامت قائم ہوں گی۔ پہلے تو لگاتار زلزلوں سے یہ زمین تباہ کر دی جائیں گی، اس کے بعد دوبارہ بنیں گی اور انسان پھر جی اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ دنیا میں انسان کی جان نکالنے کے لیے اور آخرت میں عذاب دینے کے لیے خاص فرشتے مقرر ہیں۔ اے لوگوں، اس دن کو مت بھولو جب زمین پر لگاتار زلزلے آئیں گے اور لوگوں کے دل دھڑکنے لگیں گے اور آنکھیں جھک جائیں گی۔ افسوس ہے یہ لوگ اس وقت اس کا یقین نہیں کرتے کہ مرنے کے بعد انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے، بلکہ اس کو ہنسی میں یہ کہہ کر اڑا دیتے ہیں کہ میاں ہڈیاں گل سڑ جانے کے بعد بھی کوئی دوبارہ پیدا ہوا ہے جو ہم ہوں گے۔ ہڈیاں گل سڑ جانے کے بعد بھی کوئی دوبارہ پیدا ہوا ہے جو ہم ہوں گے، اس طرح کہہ کر ہنسی مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی عقل میں آنے کی بات ہے کہ دنیا کے مزے اس لیے چھوڑے جائے کہ دوبارہ زندہ ہو کر پھر مزے اڑائیں گے اور کبھی نہ مریں گے۔
ہم اسے نہیں مانتے کہ دنیا میں ایک پابندی کی زندگی بسر کرنے کے بعد ایک اور زندگی آئیں گی جس میں آزادی اور اطمینان سے ہمیشہ کے لیے رہنا ملے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے فرعون کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا تھا۔ اس صورت میں فرعون کا ذکر ہے کہ اس نے دنیا کی خاطر دین کو چھوڑا تھا، دیکھو اسے دنیا ہی میں کیسا نتیجہ بھگتنا پڑا اور یہاں سے بھی نامراد ہو گیا۔ کیا تم اس سے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ وہ عیش کا سامان اکٹھا کرنے میں ہی لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کر گلا دبا دیتی ہے۔ جس نے آسمان، زمین، پہاڑ اور میدان پیدا کر دیے اور کائنات کا مکمل انتظام کر دیا، اس کے نزدیک دوبارہ پیدا کر دینا کیا مشکل ہے؟ خیریت اسی میں ہے کہ قیامت کو سچ مان کر اس کی تیاری کرو۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ لگا کر کافروں کی جانوں کو کھینچنے والے ہیں۔ والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کے جسم اور جان کی گرہ کھولنے والے ہیں۔ والسابحات سبحا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو فضا میں تیرتے پھرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا، قسم ان فرشتوں کی جو اللہ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپیں گی کانپنے والی یعنی زمین۔ تتبعها الرادفہ، اس کے پیچھے آئیں گی پیچھے آنے والی یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنا، نفخہ ثانیہ۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں شرمندگی سے نیچے جھکے ہوئے ہوں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کیا ہم پھر دنیا میں لوٹائے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا جب ہم بوسیدہ بھر بھری ہڈیاں ہو جائیں گے؟ ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے انسان کی جب موت آتی ہے تو فرشتے ہوا میں تیرتے ہیں، کافروں کی جان فرشتے ان کے بدن میں گھس کر مشکل سے گھسیٹتے ہیں، اور ایمان والوں کی اس طرح آسانی سے جان نکالتے ہیں گویا کہ کوئی گاٹھ کھول رہے ہو، کوئی گرہ کھول رہے ہو۔ یہ فرشتے ہوا میں تیرتے ہوئے اترتے ہیں، پھر انسان کی روح کو تیزی سے لے جاتے ہیں اور اس کے عذاب یا ثواب کا جیسا انہیں حکم دیا جاتا ہے بندوبست کرتے ہیں۔ انسان مرنے کو تو جانتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ ان باتوں پر غور کرے جو مرنے کے وقت ہوتی ہے، سمجھے کہ اسے ایک دن پھر جی اٹھنا ہے، پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اس دن زمین میں لگاتار زلزلے آئیں گے اور دل دھڑکنے لگیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی۔ ان لوگوں کو اس کا یقین کیوں نہیں آتا؟ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں گل کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ النازعات غرقا، یعنی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے والے۔ اس سے مراد وہ عذاب کے فرشتے ہیں جو کافر کی روح اس کے بدن میں گھس کر کھینچتے ہیں، کافر کی روح اس کے بدن میں گھس کر کھینچتے ہیں۔ ہاں، اس سختی سے مراد روحانی سختی ہے، یہ ضروری نہیں کہ دیکھنے والوں کو بھی اس سختی کا احساس ہو۔ اس لیے بعض مرتبہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کافر کی روح بظاہر آسانی سے نکلتی ہے، مگر یہ آسانی ہمارے دیکھنے میں ہے، جو سختی اس کی روح پر ہو رہی ہے اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی خبر دینے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس جملے کے اندر بتلایا گیا کہ وہ فرشتے، ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی جو کافروں کی روح کو کھینچ کر سختی سے نکالتے ہیں، اور ایمان والوں کی والناشطات نشطا، جو فرشتے ایمان والوں کی روح نکالنے پر مقرر ہے وہ آسانی سے اس کو نکالتے ہیں، سختی نہیں کرتے۔ تو یہاں بھی آسانی سے روحانی آسانی مراد ہے، جسمانی نہیں، روح کی آسانی مراد ہے۔ اس لیے کسی مسلمان کو موت کے وقت روح نکلنے میں دیر لگنے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر سختی ہو رہی ہے، اگرچہ جسمانی طور پر یہ سختی دیکھی جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ بعض بدکار آدمیوں کی جان فرشتے کھینچ کر نکالتے ہیں جس سے انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اے ناپاک روح، ناپاک بدن سے نکل، خدا کے غضب کی طرف نکلو۔ وہ روح نکلنا نہیں چاہتی مگر فرشتے اسے کھینچ کر نکال لیتے ہیں۔
ایک مومن شخص دنیا کی پوری زندگی میں آخرت کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ آئندہ منزل اچھی ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس لیے روح نکالتے وقت اسے تکلیف تو ہوتی ہے مگر وہ حالت نہیں ہوتی جو کافروں کی ہوتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین ہوتا ہے، اسے اپنی منزل نظر آنے لگتی ہے، اس لیے اسے روح نکلنے کی معمولی سے تکلیف ہوتی ہے۔ پھر جو ہے فرمایا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، بولے پھر تو یہ خسارے کا آنا ہے، یعنی یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ دوبارہ مر کر واپس زندہ کیے جائیں گے قیامت کے لیے، تو یہ تو خسارے کا آنا ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، بس کچھ نہیں، وہ تو صرف ایک جھڑکی ہے۔ فإذا هم بالساہرہ، پھر تبھی وہ آ رہے میدان میں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب اس کے رب نے اسے پکارا اس میدان میں جس کا نام طویٰ ہے۔ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، جا فرعون کے پاس، اس نے نافرمانی کی۔ فقل هل لک الى ان تزکیٰ، پھر کہہ دے کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تو سنور جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تجھے تیرے رب کی طرف راہ بتلاؤں تاکہ تیرے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن لوگوں کو دوبارہ زندہ ہونے کا یقین نہیں، قرآن مجید میں موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر سن کر کہتے ہیں کہ جب مٹی میں مل گئے اور ہڈیاں گل کر راکھ ہو گئی تو پھر ان میں دوبارہ جان کیسے پڑ جائیں گی، اور ہم پہلے کی طرح دوبارہ زندہ ہو کر کیسے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو دوبارہ زندہ ہونا ہمارے لیے تو بڑے خسارے کا سبب ہوگا، ہم تو اس وقت بالکل ہی گھاٹے میں ہوں گے، کیونکہ ہم دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے رہے اور اسی کے سامان کے پیچھے پڑے رہے۔ ان کا کہنا مذاق کے طور پر تھا کہ میاں باولے ہو گئے ہو کہ مر کر جینا کیسا۔ ارشاد ہے کہ ہمارے نزدیک تو دوبارہ زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کے عقل میں دوبارہ پیدا ہونا نہیں آتا تو قرآن کے کہنے ہی سے مان لیں، ورنہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دو۔ ان سے کہو کہ تمہیں خبر بھی ہے کہ موسیٰ ہمارے پیغمبر تھے، جب ہم نے اسے طور پہاڑ پر وادی طویٰ سے پکارا، وادی طویٰ سے پکارا، یعنی دور سے پہاڑ پر آگ دکھا کر اشارہ کیا کہ ادھر چلے آؤ۔ چنانچہ وہ اپنی بکری کے ریوڑ اور بیوی کو میدان میں چھوڑ کر اس خیال سے آگ کی طرف گئے کہ وہاں سے آگ لا کر بیوی کو گرمائش پہنچانے کا سامان کریں، اور بیوی حاملہ تھی، حمل سے تھی اور جنگل کی سردی سے کانپ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے انہیں پکارا، اور جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو اس میں سے آواز آئی، اے موسیٰ ڈرو نہیں، پاؤں سے جوتی اتار کر آگے بڑھو، یہ ہماری تجلی کا پاک اور مقدس مقام طویٰ ہے۔ طویٰ فإنما، پھر فرمایا کہ مگر یہ تو ایک ڈانٹ ہی ہوں گی، ایک ہی دفعہ سور پھونکنے سے تمام چیزیں قائم ہو جائیں گی، اچانک تمام لوگ ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ فإذا هم بالساہرہ، کہ ساہرہ کے معنی بالکل ہموار کے ہیں، یعنی اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوں گی، پورا میدان بالکل ہموار ہوگا، ہر چیز اس قدر نظر آئیں گی کہ ایک طرف نگاہ اٹھائے تو دوسری طرف کی تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ یعنی قیامت کا جو میدان ہوگا بالکل چٹیا ہوگا، اونچ نیچ زمین کے اندر نہیں ہوں گی، پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے، پہاڑوں کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر فرمایا کہ پھر اسے وہ بڑی نشانی دکھائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بڑی نشانی دکھائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پیٹ پھیر کر چل دیا تلاش کرتا ہوا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو جمع کیا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، پھر پکار کر کہا میں ہوں تمہارا رب سب سے اوپر۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑا اسے آخرت کے اور دنیا کی سزا میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، بے شک اس میں سوچنے کی بات ہے اس کے لیے جس کے دل میں ڈر ہے۔
أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا بنانا مشکل ہے یا آسمان کا؟ اس نے اسے بنا لیا، یعنی آسمان کو اللہ نے بنایا۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، آسمان کو اونچا کیا پھر اس کو برابر کیا۔ ان آیتوں کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اس نے تجھے سمجھانے کے لیے مجھے اپنا پیغمبر مقرر کر کے تیری طرف بھیجا ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے فرعون کو سب سے بڑی نشانی دکھائی، لاٹھی زمین پر ڈالی تو اژدہا بن گئی۔ ہاتھ بغل میں رکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اپنے بغل میں رکھ کر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ کہ اپنا ہاتھ بغل میں، یعنی کندھوں کے ہاتھ کے نیچے بغل میں رکھ کر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ وہ ڈرا، فرعون ڈر گیا، مگر پھر بھی اس نے انکار کیا اور ان کے معجزے کو جادو کہا اور ان کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ ان کی طرف سے پیٹھ موڑ کر تدبیریں کرنے لگا، پلان کرنے لگا کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جائے، اور اپنے لوگوں کو جمع کیا، بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا، بڑے زور سے چیخا کہ لوگوں میں تمہارا سب سے اونچا اور بلند مرتبے والا رب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی جو ہے یہ بات پسند نہیں آئی۔ دنیا میں اسے بری طرح اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے دکھ بھرا عذاب تیار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف توجہ انسان کی دلائی کہ اس کے کام اور اس کے انجام پر غور کرنے سے وہ لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں ڈر ہے۔ فرعون کے ساتھ میں جو انجام ہوا ان سے وہ لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں جن کے دل میں ڈر ہے۔ جو لوگ دوبارہ دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ان سے پوچھو کہ انسان جیسی چھوٹی چیز بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان جیسا بڑا عظیم الشان کارخانہ بنانا۔ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کھڑا کر دیا اور اس کو اتنا اونچا اٹھایا کہ نگاہ بھی اس کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتی، پھر پیدا کر کے اسے ہموار کر دیا، آسمان کو بالکل ہموار کر دیا، برابر کر دیا۔ اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 عظیم نشانیاں یا معجزے بھی عطا کیے، یعنی لاٹھی اور روشن ہاتھ۔ معجزہ پیغمبر کی سچائی کی علامت ہوتی ہے جو اس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ عام مخلوق ایسی چیز پیش کرنے سے عاجز ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو یہی نشانیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے۔ فرعون نے ان معجزوں کو جھٹلایا اور نافرمانی کی، لوگوں کو جمع کیا اور انہیں پکارا اور کہنے لگا موسیٰ جادو کر رہا ہے، ہم اس کا توڑ کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا مگر وہ جادوگر بھی مسلمان ہو گئے اور فرعون کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہ ہوا۔ وہ سورہ طٰہٰ میں تفصیل اس کی آئیں گی۔ پھر فرمایا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور کھول نکالی اس کی دھوپ۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، زمین سے اس کا پانی اور چارہ باہر نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو زمین میں گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے کام چلانے کو، فائدہ اٹھانے کو، تمہارے اور تمہارے جانوروں کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا یعنی قیامت، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن آدمی یاد کرے گا جو اس نے کمایا۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم اس کے لیے جو دیکھے۔ تو ان آیتوں کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک اور سیاہ اور دن کو روشن اور اجالے والا بنانے کا انتظام سورج کے ذریعے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریک یعنی کالی رات اور دن کو روشن اور اجالے والے بنانے کا انتظام سورج کے ذریعے کر دیا۔ جب سورج سامنے آتا ہے تو دن کا اجالا ہو جاتا ہے، اور جب سامنے سے ہٹ جاتا ہے تو اندھیری رات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے زمین کو فرش کی طرح بچھا دیا اور اس میں سے پانی نکالا، اور اس کے ذریعے سے آدمی اور جانوروں کے لیے غلہ اور چارہ پیدا کیا، تاکہ جب تک زندگی ہے کھائے پیے اور اپنا کام کرے
تھوڑے دن کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور وہ بڑی آفتوں سے بھری ڈراؤنی گھڑی آ جائیں گی جس کا نام قیامت ہے۔ اس دن انسان کے سامنے وہ سب کچھ آ جائے گا جو اس نے دنیا میں کمایا تھا، اور ہر شخص کی آنکھوں کے سامنے دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى، پس جس نے سرکشی کی، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، پس اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، سو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئیں گی۔ تو ان آیتوں کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم برے لوگوں کے لیے اور جنت اچھے لوگوں کے لیے بنی ہے۔ اب اچھی طرح کان لگا کر سن لو، جس نے نافرمانی کی اور اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا نہیں مانا، اس کا ٹھکانہ مرنے کے بعد سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں۔ اور جس نے برائی اور گناہ کی باتوں کو اس ڈر سے چھوڑا کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر کھڑا ہونا ہے، اگر میں نے آج اس کی نافرمانی کی تو کل اسے کیا جواب دوں گا، ایسے شخص کا ٹھکانہ مرنے کے بعد جنت ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کا کیا علاج کہ صاف طور پر جانتے ہوئے کہ دنیا میں سدا رہنا نہیں، ایک نہ ایک دن موت آ کر گلا دبائیں گی اور ہر ایک کو سب کچھ یہی چھوڑ کر چل دینا ہوگا۔ ہنسی کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتائے تو صحیح کہ وہ قیامت کی گھڑی کب آئیں گی، حالانکہ ان کو یقین نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ یسألونک عن الساعہ، تو وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوں گی۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، کہ قیامت کب آئیں گی۔ فیما انت من ذکراہا، فرمایا کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا کام کہ وہ کب اور کس وقت آئیں گی۔ الی ربک منتہاہا، اس کی انتہا آپ کے رب کی طرف ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، آپ تو اس کو ڈر سنانے کے واسطے ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جس دن اسے دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں نہ ٹھہرے تھے سوائے ایک شام یا اس کی صبح کے۔ ان آیتوں کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کے آنے کا ٹھیک وقت بتاؤ۔ بھلا ان باتوں سے آپ کو کیا تعلق؟ یہ بات کہ قیامت کے آنے کا ٹھیک وقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور آخر اس کے بارے میں یہی کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی جانے کب آئیں گی۔ اے پیغمبر، آپ کا یہ کام نہیں کہ قیامت کے آنے کا وقت لوگوں کو بتائے۔ آپ تو اس شخص کو جو قیامت کے آنے کو مانتا ہے اور ڈرتا ہے کہ جانے اس وقت میرا کیا حال ہوگا، قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، اس بات سے وہ ڈرتا ہے اور ہم پر کیا گزریں گی، یہ بتانے آئے ہیں کہ وہ بڑی مصیبتوں اور آفتوں کا دن ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اس دن کی مصیبتوں اور آفتوں سے بچ جائے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پیغمبر کا کہنا مانے، قرآن حکیم کی باتوں پر عمل کرے۔ پھر فرمایا کہ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ، یعنی آپ کو اس کے قیامت کے ہونے کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ قیامت کی انتہا تو آپ کے رب کی طرف ہے، وہی اس کے آنے کا وقت جانتا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ قیامت کی نشانیاں اور اس میں پیش آنے والے واقعات سے خبردار کر سکتے ہیں، مگر قیامت کے واقع ہونے کے متعلق کسی کو بھی نہیں بتایا گیا۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے پیغمبر، آپ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے لوگوں کو ڈرانے والے ہیں، کہ پیغمبر کا کام ڈرا دینا اور آگاہ کر دینا ہے کہ اس قسم کے واقعات پیش آنے والے ہیں، سنبھل جاؤ اور اس مشکل وقت کے لیے اسی وقت تیاری کر لو۔ آج تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر فرما رہے کہ آج تو یہ لوگ قیامت کے واقع ہونے کا وقت پوچھتے ہیں، مگر جب وہ قیامت برپا ہو جائیں گی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو خیال کریں گے کہ ہم دنیا میں صرف صبح کے وقت یا شام کے وقت ٹھہرے رہے، یعنی گویا کہ اس دن انہیں یہ دنیا کی زندگی اتنی کم معلوم ہوگی، وہ سمجھیں گے کہ ہم نے دنیا میں ایک پورا دن بھی نہیں گزارا، دن کا کچھ حصہ یعنی صبح کا حصہ گزارا یا شام کا حصہ گزارا، حالانکہ اس نے 60-70 سال یا 100 سال کی زندگی گزاری ہوں گی، لیکن قیامت کی ہولناکی اور دہشت کی بنا پر وہ دنیا میں
زندگی گزارنے کو بہت معمولی اور بہت مختصر سا وقت سمجھیں گے۔ سورت کے آخر میں کافروں کے اس مخالفانہ سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کی فکس تاریخ اور وقت بتلانے پر اصرار کرتے تھے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے صرف اپنی ذات کے لیے مخصوص رکھا ہے، اس کی اطلاع کسی فرشتے یا پیغمبر کو بھی نہیں دی گئی، اس لیے یہ مطالبہ بیکار ہے کہ قیامت کب آئیں گے اس کے بارے میں ہمیں بتاؤ۔ تو یہ سورہ نازعات مکمل ہو گئی، اور آج کی ہماری